السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. معزز سامعین، ایک ساتھی نے سوال پوچھا تھا مجھ سے، کہنے لگے کہ اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے کہ رمضان کا کہتے ہیں پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، درمیانہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جو ہے آگ سے آزادی ہے. دراصل یہ حدیث جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخر میں، اور کہا ہے لوگو اضلکم شہر عظیم، مبارک برکت والا مہینہ آ رہا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے 1000 مہینے سے افضل ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس کا روزہ جو ہے اللہ نے فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اس کی رات کو قیام کرنا یہ نفل ہے. جو ایک کسی بھی اس میں خصلت میں تقرب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے من الخیر، نیک کاموں میں، کان کمن ادى فریضہ فیما سواہ، گویا اس نے ایک فرض کے برابر وہ ادا کیا. ومن ادى فیہ فریضہ، اور جس نے اس میں ایک فرض ادا کیا، کمن ادى 70 فریضہ، گویا اس نے 70 فرض ادا کیے، فیما سواہ، اس کے علاوہ. اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی پہل اول رحمہ، شروع میں رحمت ہے، اور درمیانہ عشرہ جو ہے وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، معافی ہے، وآخرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جو ہے آگ سے آزادی ہے. یہ حدیث جو ہے ابن خزیمہ نے اپنے روایت کیا ہے اپنی صحیح میں 1887 نمبر پر، اور کہا ان صح الخبر، اور لکھا ہے اگر یہ خبر صحیح ہو. اور اس میں ان جو ہے یہ ساقط ہو گیا ہے بعض مراجع کے اندر، تو وہ لوگ یہ سمجھے صح الخبر کہ یہ خبر صحیح ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے. مثل ترغیب الترہیب للمنذری، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ ابن خزیمہ نے اس سے صحیح کہا ہے، اور کہا ہے صح الخبر، اور حقیقت کے اندر لکھا ہے کہ ان صح الخبر، اگر یہ خبر صحیح ہو. اس طرح محاملی نے اپنی امالی کے اندر، اور امام البیہقی نے اپنی شعب الایمان میں ذکر کیا، اور ابو شیخ نے ابن حبان نے اپنی کتاب الثواب میں روایت کر کے ساعتی کی طرف اس کا عزو کیا ہے، اسی طرح اس کی نسبت کی ہے. اور امام سیوطی نے اپنی در المنثور کے اندر ذکر کیا ہے، اور کنز العمال کے اندر بھی یہ روایت ہے. اور تمام یہ روایتیں جو ہیں من طریق سعید بن المسیب عن سلمان الفارسی، اور یہ سعید ابن مسیب جو ہیں ان سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے روایت ہے. اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، 2 علتیں ہیں اس میں. انقطاع ہے کہ سعید ابن مسیب کا سماع ثابت نہیں سلمان فارسی سے، اور اس کی سند میں علی ابن زید ابن جدعان ہے، اس میں ابن سعد نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ضعیف ہے، اس سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا، حجت نہیں پکڑی جا سکتی. فیہ ضعف ولا یحتج بہ، اور امام احمد اور ابن معین اور امام نسائی اور ابن خزیمہ اور جوزجانی نے بھی انہیں ضعیف کہا ہے، جیسا کہ سیر اعلام النبلاء میں ہے. ابو حاتم رازی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں انہ منکر، اسی طرح شیخ البانی نے سلسلہ ضعیفہ میں ذکر کیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے کہ جو ایک نفل ادا کرتا ہے وہ فرض کے برابر ہے، جو ایک فرض ادا کرتا ہے وہ 70 فرض کے برابر ہے، یہ درست نہیں. بلکہ اس کے بارے میں جو صحیح حدیث ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتے ہیں، یہ رمضان اور اس کے علاوہ بھی. اور روزے کے بارے میں آپ نے بغیر تحدید کے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا ہر عمل جو ہے ابن آدم کا اس کے لیے ہے، روزہ صرف میرے لیے، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، جیسا کہ بخاری مسلم کے اندر ہے. باقی جو ہے رحمت کا مہینہ ہے، یہ پورا مہینہ ہی رحمت کا ہے. اور رمضان المبارک جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ روز ہی جہنم سے آزاد کرتے ہیں، گردنوں کو آزاد کرتے ہیں. وذالک فی کل لیلہ، یہ جیسا کہ حدیث صحیح جامع صغیر کے اندر ہے، روز ہی اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اور رحمت بھی ہے جس میں سلسلت شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو مراد یہ کہ یہ رحمت بھی ہے، عتق من النار بھی ہے، اور دعا کی بھی استجابت کا، ہر افطاری کے وقت استجابت کا وقت بھی ہے، اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ روز اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں، جہنم سے آزاد بھی کرتے ہیں، پورا مہینہ ہی رحمتوں والا ہے، اور آگ سے آزادی کا پروانہ بھی ملتا ہے. اور تمام اعمال جو ہے اس کی فضیلت ہے. رمضان میں روزے کی خاص کر جو ہے فضیلت جو رمضان میں ہے وہ پورے سال کے دوسرے دنوں میں وہ فضیلت نہیں جو رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے. تو پورا مہینہ رحمت بھی ہے، آگ سے بھی آزادی ہے،
اور مغفرت بھی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا لیلۃ القدر کے اندر، یہ اگر انہوں نے کہا کہ میں پالوں تو کیا دعا مانگوں، تو آپ نے فرمایا انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، پس مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دیں تو یہ سب سے بڑی سعادت ہے، کامیابی ہے۔ اور آپ نے فرمایا رغم انف امرئ، اس بندے کا ناک مٹی آلود ہو جس نے رمضان کو پا لیا اور اس کے گناہ معاف نہ ہو سکے۔ تو پورا ہی مہینہ یہ رحمتوں کا اور برکتوں کا ہے۔ ضعیف حدیثوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس سے احتجاج پکڑیں، بلکہ صحیح احادیث کے اندر ہی یہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رمضان کی برکتیں، اس میں قیام، روزہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا ایمان اور اجر سے کی امید سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، قیام کے بارے میں فرمایا، اور صرف لیلۃ رمضان کے پورے قیام کے بارے میں فرمایا پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ اس رات کے قیام سے بھی اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جس نے روزے دار کو افطاری کروائی، اس کو روزے کی افطاری کروانے والے کو روزے دار کے افطار کرنے کا اجر ملتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔